امجد شریف خانقاہ میں ہمیں جارو کشی کی سعادت حاصل ہے۔ کون امجد شریف؟ سرکار سیدنا محمد قادری وہ دربار ہے، کسی نے خوب کہا یہ خلق پاتی رہی فیض یاب امجد سے، یہ خلق پاتی رہی فیض یاب امجد میں، اور کرم نبی نے کیا بے حساب امجد۔ اس دربار میں ہم نے دیکھا حضور علامہ ابو نصر قادری رحمت اللہ علیہ کو وہ سخاوت، وہ بانٹنا، وہ منکسر المزاجی، وہ لوگوں سے خوش خندہ پیشانی سے ملنا، اور سرکار سیدنا پاک کی بارگاہ میں وہ عقیدت کا خراج پیش کرنا۔ بارہا ہم نے دیکھا ہے جب تک وہ جاتے رہے ان کی صدارت میں وہاں کا جلسہ ہوتا رہا، 2 روزہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی انہی کی صدارت میں عمل میں آیا۔ الحمدللہ بڑے مخلص ہیں، بڑے مخلص ہیں۔ ایمان والو آؤ، پیر کی بارگاہ میں اب کیسے بیٹھیں گے؟ آج مرید سوچتا ہے تعویذ لے لوں پیر صاحب سے میں کامیاب ہو گیا، نہیں۔ ابھی حضرت علامہ صاحب اپنی تقریر پرتنویر میں فرما رہے تھے کہ مرید کو کیسے رہنا چاہیے۔ چلو مخدوم جہاں سے پوچھتے ہیں، ایک بار محبت سے کہہ دیں آپ سبحان اللہ۔ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کیسے صادق پیر ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں مرید اپنے پیر کے سامنے ایسا رہے کہ گویا پیر بادل ہے اور مرید زمین ہے۔ پیر بادل ہے، مرید زمین ہے۔ بادل کی مرضی جب چاہے برس جائے اور زمین کو سیراب کر دے، بس مرید کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ میرا پیر بادل ہے، جب چاہے رحمتوں سے برکتوں سے ہمیں مستفید کر دے۔ حکم نہیں پیر کے پاس، ادب، نگاہ نیچی ہو، زبان بند رہے، اس لیے وہ ظاہر کو بھی دیکھتے ہیں اور قلوب کے حرکات کو، سکنات کو بھی دیکھتے ہیں۔ مبارک ہو آپ کو ایسے پیر ملے ہیں جنہیں سیدنا پاک سے نسبت ہے۔ کون سیدنا پاک؟ وہ سیدنا پاک جن کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں اتنے تبرکات ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کی چادر تطہیر 2 چادریں ہیں وہاں، ایک 70 پیوند کی، ایک 72 پیوند کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک ہیں، امام حسن اور امام حسین کے گلو بند ہیں، اور سرکار غوث اعظم نے جو قرآن پاک تحریر کیا بالکل قریب سے دیکھا، بوسہ دینے کا شرف حاصل ہوا۔ 1 ورق میں 1 پارہ اور 30 ورق میں 30 پارہ، جس کو سرکار غوث اعظم نے اپنے مبارک ہاتھ سے نکالا۔ اتنے تبرکات کبھی میسر ہو، اللہ میسر کرے، آپ جائیں۔ حضور فخر ملت وہاں تشریف لے جاتے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، الحمدللہ وہاں کی نظامت آجار کشی مجھ فقیر کے ذمہ ہے۔ بس بات یہ کہنا ہے ادب سیکھیے، ادب ہی سب کچھ ہے۔ پیر سے محبت کیجئے اور رزق حلال کھائیے، یہی بڑی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آپ کی نمازوں میں مزہ آ جائے گا، عبادتوں میں شوق، ذوق اور عبادتوں میں چاشنی پیدا ہوگی۔ کب؟ جب ہم رزق حلال کھائیں اور میری زبان سے جھوٹ دور ہو جائے، ہماری زبان سے کس بیانی دور ہو جائے، ہمارے لیے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ چلیے ایک واقعہ سناتے ہیں، آپ کے وقت ٹائم ہے تھوڑا سا۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی پہنچتے ہیں، اپنے وقت کے امام، بڑے عالم، بڑے بزرگ۔ سیکھنا ان بزرگوں سے سیکھیے کہ ایک بزرگ دوسرے بزرگ سے کیسے سیکھتے تھے، اور آپ سیکھنے کے وقت میں چائے خانے میں جا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و آمد سے قبل اعلان کیا، اے مریدو، اس بغداد کی مٹی سے عبد القادر جیلانی کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے حضرت بہلول دانا کے پاس۔ وہ تو دانا ہے، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا،
پلا دیا آپ نے مجھے. کس کو کیا پلایا وہ بات ہے, مجھ کو پلا دیا. اللہ سلامت کیا. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. میں دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا. بن جائیے دیوانہ. میں جانتا ہوں کہ جنید بغدادی تو نہیں بن سکتے, غلام جنید بغدادی تو بن سکتے ہیں. آپ بہلول دانا نہیں بن سکتے, غلام بہلول دانا تو بن سکتے ہیں. سرکار سیدنا محمد قادری نہیں بن سکتے, غلام سیدنا پاک تو بن سکتے ہیں. علامہ شاہ ابو نصر قادری رحمت اللہ علیہ تو نہیں بن سکتے ہیں, کم از کم ان کا غلام تو بن سکتے ہیں. پہنچے حضرت بہلول دانا کے پاس, کہا حضور کچھ بتائیے, کچھ تعلیم دیجیے. کہا کون؟ کہا میں جنید بغدادی. اچھا وہی جنید بغدادی جو لوگوں سے بزرگوں کی بات سناتے ہو؟ اچھا چلو آپ ہی کھانے کا طریقہ بتاؤ. جنید بغدادی سے بہلول دانا فرماتے آپ کھانا کھانے کا طریقہ بتاؤ. بتاتے ہیں کھانا کھانے کا طریقہ یہ وضو کر لیتا ہوں, دسترخوان لگاتا ہوں, جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں سامنے رکھتا ہوں, اور بسم اللہ کر کے چھوٹا لقمہ کھاتا ہوں, چبا کے کھاتا ہوں, اور ہر لقمے پہ اللہ کا ذکر یا واجدو کرتا ہوں, اور جب کھانا کھا لیتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بہلول دانا فرماتے یہ کھانا کھانے کا طریقہ نہیں ہے. اللہ, یہ کھانا کھانے کا طریقہ نہیں ہے. چلو جاؤ, آگے بڑھ گئے بہلول دانا, پھر پیچھے جنید بغدادی. ہم آپ ہوتے تو عاجز ہو جاتے, جاؤ وہ تو مجذوب ہے, وہ اپنا سمجھے ہم اپنا سمجھیں. لیکن پھر جنید بغدادی گئے, حضور کھانا کھانے کا طریقہ تو بتا ہی دیجئے. سبحان اللہ. ارے دیوانہ سبحان اللہ تو کہیں نا. گئے, کون؟ کہا میں جنید بغدادی. اچھا وہی جنید بغدادی جن کو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں معلوم, جو بتا نہ سکے. اچھا چلو لوگوں سے گفتگو کے آداب ہی بتاؤ, لوگوں سے گفتگو کا طریقہ ہی بتا دو. آپ فرماتے ہیں جب میں لوگوں سے گفتگو کرتا ہوں تو کرسی خطابت پہ بیٹھ جاتا ہوں, باوضو ہوتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہوں, درود شریف پڑھتا ہوں, آیت پڑھتا ہوں, اور لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرتا ہوں, سمجھداری کے مطابق گفتگو کرتا ہوں, اس کے بعد دعائے خیر کر دیتا ہوں. بہلول دانا فرماتے یہ لوگوں سے گفتگو کا طریقہ یہ نہیں ہے. لوگوں سے گفتگو کا طریقہ یہ نہیں جو آپ نے بتایا, نہ وہ کھانا کھانے کا طریقہ ہے, یا نہ گفتگو کرنے کا طریقہ. جنید بغدادی فرماتے تو آپ ہی بتا دیں, آپ ہی بتا دیں کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے, لوگوں سے گفتگو کا طریقہ کیا ہے. فرمایا جو آپ نے کہا وہ صحیح ہے, دسترخوان بچھاتا ہوں, اللہ کی نعمتیں رکھتا ہوں, باوضو ہو جاتا ہوں, چھوٹا لقمہ کھاتا ہوں, اور اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اور جب کھانا کھا لیتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں. یہ تو بات کی بات ہے. یہ کہو کہ پہلے رزق حلال تلاش کر لیتا ہوں, حلال روزی تلاش کر لیتا ہوں. جب حلال روزی ہوگی تب تو بھی اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے. حلال روزی ہوگی تب تو بھی نور پیدا ہوگا. حلال روزی ہوگی تب تو اللہ پاک زبان میں اثر عطا فرمائے. جب حلال روزی رہی تو ذکر کرنے سے کیا فائدہ, اور ذکر سے کیا تمہیں نعمت اور رحمت ملے گی. کبھی ایسا نہیں ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. کہے جنید بغدادی آپ نے کہا گفتگو کا یہ طریقہ یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ تو بات کی بات ہے. باوضو ہوتا ہوں, کرسی خطابت پر بیٹھتا ہوں, اللہ کا ذکر کرتا ہوں, یہ تو بات کی بات ہے. یہ کہو ذکر کرنے سے پہلے, لوگوں سے گفتگو کرنے سے پہلے دل کو طمع اور لالچ سے پاک کر لیتا ہوں, دل کو حرص سے پاک کر لیتا ہوں, دل کو لالچ سے پاک کر لیتا ہوں. جب تک دل لالچ سے پاک نہیں ہوگا زبان میں اللہ اثر نہیں پیدا فرمائے گا, اور جب تک اثر نہیں ہوگی تو لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی. یہی چیز میرے لیے ہے. ایمان والو اس تھوڑے وقت میں بس یہی پیغام لے جائیے, اپنے آپ کو درست کر لیجئے, قلب کو روشن کر لیجئے, زبان کو سچ کہنے کی عادت بنائیے. یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے, یہی ہماری کامرانی کا ذریعہ ہے. اور پیر تو وہی دنیا ہے, وہی جہان ہے, وہی کائنات ہے. بس پیر کو سمجھو تو آپ ان کی زندگی کو سمجھو.
امیر خسرو کی ہو رہی تھی تو کتنی اچھی بات کہی امیر خسرو نے. حضرت دعا دے دیجیے. امیر خسرو نے کیا بات کہی؟ محبوب حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو دیکھا تو کہا پڑھت پڑھت موری عمر بیت گئی پڑھ نہ سکا ایک پارا. پڑھت 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 موری عمر بیت گئی پڑھ نہ سکا ایک پارا. اور جب سے دیکھل تہری صورتیا پڑھ گئی 300 پارا. جب سے دیکھل تہری صورتیا پڑھ گئی 300 پارا. ایمان والو اللہ کے ولی زندہ ہیں، سیدنا پاک زندہ ہیں، غوث اعظم زندہ ہیں، اللہ والے زندہ ہیں. ان کی زندگی کو سمجھیے، ان کی بارگاہ میں ادب ملحوظ رکھیے، اور جیسے زندگی میں پیر کا احترام کرتے تھے وصال کے بعد بھی ویسے ہی کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مولا کریم ہمیں اچھی بات کہنے سننے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں اعلانیہ توبہ کرتا ہوں علماء اور آپ حاضرین ناظرین کو گواہ بنا کے میرے ساتھ پڑھے آپ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی. کوئی کیا آئے گا سرکار کے اعلان کے آگے، کوئی کیا آئے گا سرکار کے اعلان کے آگے. ابو بکر عمر مولا علی عثمان کے آگے، ہمایوں شاہ جہاں بابر ہو اورنگزیب یا اکبر لیے کاسا کھڑے ہیں ہند کے سلطان کے آگے. بڑے ہی تیزی کے ساتھ مداح خیر الانام جناب ممتاز امن صاحب آئیے. برادر ملت اسلامیہ، رونق اسٹیٹ، جلوہ نور، علماء کرام، شورا کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمخوار یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہروار میں آئیے بابا سے بلند درود پاک پڑھے بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت دیر سے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ پڑھوں تو کیا پڑھوں، بہت ٹائم ہو چکا ہے، پھر بھی میں پڑھتا ہوں. آپ بس دعا سے جہاں بھی بیٹھے دعا سے نوازیں. میں پڑھتا ہوں. سب سے پہلے حضرت سعد رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں سماعت کر لیں. مائک والے بھائی مائک چھوڑ دیجیے، بہت اچھا مائک ہے. پڑھتا ہوں کہ بلغلے کشفا دجا جمال حسنا جمیع
دیجئے تڑپ کر یا رسول اللہ. اب میں پڑھتا ہوں، کہہ دے ایک مرتبہ حضور کے نام سے یا رسول اللہ. سنیں سرکار کی الفت میں جو خود کو لوٹا دیں گے، کہہ دے تب کرے یا رسول اللہ. سرکار کی الفت میں جو خود کو لوٹا دیں گے، جنت میں فرشتے گھر، جنت میں فرشتے گھر خود اس کا بنا دیں گے، جنت میں خود اس کا بنا دیں گے. اگر آپ حضرت شبیر سے محبت کرتے ہوں گے تو آپ بول دیجئے تڑپ کر یا حسین. شبیر یہی بولے، شبیر یہی بولے، شبیر یہی بولے، مدفن میں میرے مولا. مائی کرام کے حوالے. شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا. شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا. شبیر یہی بولے مدفن میں میرے مولا. آج مدفن میں میرے مولا. آج اب دین کے خاطر ہم، اب دین کے خاطر ہم اصغر کو سلا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے، دل لگائے، کہتے یا جواب حسین، دیجئے. ماشاءاللہ یا حسین، یا حسین، یا حسین. آج اب دین کے خاطر ہم اصغر کو سلا دیں گے. حضرات میری آواز نہ دیکھے کیونکہ آواز بیٹھ چکی ہے، بلکہ آپ شعر سماعت کر لیں. میں دیکھتا ہوں حضرت اصغر کا کون کون دیوانہ ہے وہی تڑپے گا. حضرت حسین تو بوند پانے کے لیے تڑپے ہیں. میں شعر میں پڑھتا ہوں، کہہ دے تڑپ کر یا حسین. دو بوند میرے ننھے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے. علماء کرام سنیں. دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے، دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے. کہ دو بوند میرے ننھے اصغر کو جو پانی دے. ہاں جی اصغر کو جو پانی دے. آج محشر میں اسے نانا محشر میں اسے نانا کوثر سے پلا دیں گے.
के भाई